معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ اس آیت کے متعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان کے مطابق اگر بات کرنے لگیں، بیان کرنے لگیں، وعظ کرنے لگیں، تقریر کرنا شروع کریں تو عزیزان گرامی کئی مہینوں کی نہیں بلکہ کئی سالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان کے اندر پوری زندگی کو رکھ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو کھیل اور کود سمجھتے ہیں دین کے اعتبار سے، الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دین میں کھیل اور کود کو اپنی زندگی اور اپنا مقصد سمجھتے ہیں، دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ آج اپنی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے عمل کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے اہم کام کو بھول بیٹھے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں مجھے بھول گیا، آج آخرت کا وقت ہے، میں تجھے بھول گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلانے والے۔ بہت بہترین تفسیر حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت میں کی ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا میں کرنے کے کاموں کو الگ الگ طور پر حضرات مفسرین کرام نے پیش بھی کیا، کرنا کیا ہے اور نہ کرنا کیا ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث جو میں نے پہلے پڑھی، مغبون نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دے رکھا ہے، بڑی غنیمت والی، بڑی فائدے والی، اس سے بڑھتی نعمت دنیا کے اندر اور اس سے بڑھتی دولت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ وہ 2 نعمتیں ہیں، ایک صحت کا ملنا اور دوسرا فرصت کا ملنا۔ الصحت والفراغ، صحت، تندرستی، جسم کا صحیح سالم ہونا، بیماری سے پاک ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والفراغ، فراغ کہتے ہیں عربی میں فرصت کو، وقت کو۔ وقت ایک بہت بڑی چیز، اسی لیے حضرت عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر 2 جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمسک، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو تو غنیمت جان لے۔ 5 چیزوں کے مقابلے میں 5 چیزیں ہیں، یہ برے 5 چیز آنے سے پہلے ان 5 چیزوں کو تو غنیمت جان لے۔ ایک شباب قبل حرمک،
تیری جوانی کو تو غنیمت جان بڑھاپا آنے سے پہلے، ورنہ اگر بڑھاپا آئے گا تو یہ جوانی غارت ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، چلے جائے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر پلٹ کے واپس نہیں آئے گی۔ اس جوانی کو اللہ کی نعمت سمجھ، اور اس جوانی کو جہاں استعمال کرنا اور جیسے استعمال کرنا ویسا استعمال کر۔ تیری جوانی پر زمین و آسمان کے فرشتے فخر کریں گے۔ شباب قبل حرمک، تیری جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے حفاظت کر کے رکھ لے۔ اور جوانی کی عمر بہت کم، کسی کو 15 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، اتنی ہی جوانی ملتی ہے، اس سے زیادہ کسی اور کی جوانی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک تو بہت کم ہے، فرمایا کہ 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر کو جوانی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد یہ ہے بڑھاپے کا زمانہ، اور بڑھاپے میں آدمی مجبور، کمزور، لاغیر، بڑا ہی محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ شباب قبل حرمک، کہ بڑھاپا آنے سے پہلے تو اپنی جوانی کو غنیمت جان۔ کیسے غنیمت جانیں گے؟ ظلم کرنے پہ غنیمت، کمانے میں غنیمت، لوٹنے اور لٹانے میں غنیمت، عیاشی میں غنیمت، حرام کاری میں غنیمت نہیں، عبادت میں غنیمت سمجھ۔ جوانی کی عبادت پر خدا فخر کرتا ہے، دوسرے عبادتوں پر آسمان و زمین کے فرشتے ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نوجوانوں کو جو جوانی ملی ہے، اس جوانی کے عالم میں اگر کوئی نوجوان رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، یا دن کے اجالے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، یا مغربی تہذیب کو اپنے جوتوں سے ٹھوکر مار کر پیغمبر کی شریعت کو سینے سے لگاتا ہے، نوجوان کان کھول کے سن، تیری جوانی پر تیرے ماں باپ کو جتنا فخر ہوتا ہے، 1000 درجے زیادہ ایسے متقی نوجوان پر خدا کو فخر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محفل پر نوجوانوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اے فلائی کا دیکھو یہ میرا نوجوان بندہ جو جوانی کے پورے شباب کے عالم میں، پورے عیش اور مستی کے عالم میں میرا ہو گیا ہے۔ اسے شراب کا نشہ اتنا پسند نہیں ہے، اسے زنا کا نشہ اتنا پسند نہیں ہے، اسے لوٹ اور چھین مار کھانے کا مزہ اتنا نہیں ہے، میرے نام لینے پر اسے جو مزہ آتا ہے اس کے مزے کو وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہو۔ تم گواہ رہو کہ اس کی جوانی کے صدقے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ پیغمبر فرماتے ہیں شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، یہ جوانی کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ پیغمبر نے فرمایا بڑھاپا اگر آ گیا، اب تم کو اگر کہا جائے کہ 4 کے بجائے 40 رکعت نماز پڑھو تو پڑھیں گے، اگر بوڑھوں کو کہا جائے کہ 40 کے بجائے 4 پڑھو تو مسئلہ پوچھیں گے، حضرت 2 کھڑ کر 2 بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کوئی نوجوان یہ نہیں پوچھتا، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ اور بڑھاپے کے اندر کھڑے ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا شباب قبل حرمک، تیری جوانی کو تیرے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے۔ یہ بڑا مختصر زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں تو اپنی زندگی کو اور جوانی کو خدا اور خدا کے رسول کے لیے قربان کر۔ اور ایک بات پوائنٹ کی بتاؤں میں آپ کو، محدثین کرام اس حدیث کی تشریح میں ہزاروں صفحات لکھ دیے ہیں، سو صفحات لکھ دیے ہیں۔ جوانی کو خدا کے نام پر قربان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہاتھ میں تسبیح، منہ میں مسواک، سر میں امامہ، جسم پہ جھبا، دنیا، دکان، مکان، بیوی، بچے سب چھوڑ کر جنگل کو چلے جانے کا نام جوانی نہیں ہے۔ جوانی کو خدا کے نام پر قربان کرنے کا معنی یہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو تمہارے لذت کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سب دیتا ہے، اس کے علاوہ یکشتا گناہ کا جو خیال جوانی کے زمانے میں آتا ہے، اس گناہ کے خیال کو توڑنے کا نام صحیح زندگی کو خدا کے نام پر قربان کرنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ تم میرے ہو جا شادی نہ کر، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تیری جوانی ہے تو میرا ہو جا دکان کو نہ جا،
یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو نوجوان ہے میرا ہو جا، تجارت کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ باقاعدہ تم شادی بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، دکان کو بھی جاؤ، گھر کو بھی جاؤ، بیوی سے بات بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن ایکسٹرا جو جوانی کے زمانے میں گناہ کا خیال آتا ہے جو بڑھاپے کے زمانے میں نہیں آتا، جوانی کے زمانے میں ایکسٹرا گناہ کا خیال آتا ہے۔ ایک لڑکی کو دیکھے اور ایک لڑکی کو دیکھنے کا خیال آتا ہے، اور ایک لڑکی کو دیکھنے کا خیال آتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تمہارے شریعت کے حساب سے جو چیزیں تم کو ملنی ہے ضرور لو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جنت کو جانے کا رستہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی کر لے، جنت میں تو جس دروازے سے چاہے جا سکتا ہے۔ تو نوجوان خوش ہوتا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، پیغمبر آپ گواہ رہو ان 5 باتوں پر نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اب وہ خوش ہو کر جانے لگا۔ پیغمبر کی پیغمبرانہ نگاہ ہوتی ہے۔ پیغمبر نے بلایا تیری عمر کیا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ میری عمر 21 سال ہے۔ کیا تو نے شادی کیا؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے رسول، شادی تو کرنے کا ارادہ ہے لیکن یہ 5 باتوں پر عمل کرنا ہے مجھے، اس لیے شادی نہیں کروں گا، میں سیدھے جنت میں جاؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ارے صرف نماز پڑھ لینے کا نام جنت کو جانا نہیں، نکاح بھی کرنا ہے، جنت کو جانے کا سبب ملے گا۔ یہ نہ سوچ کہ تو نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے سیدھا جنت کو چلے جائے گا۔ ان تمام باتوں پہ عمل کر کے اگر تو شادی کرے نہیں کرے گا تو تو میرا امتی نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے پیغمبرانہ نگاہ سے سمجھا جوانی میں تم کو، ایک نوجوان کو جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ایکسٹرا گناہ خیال ذہن کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس گناہ کے خیال کو ترک کرتا ہے، تو ایسی جوانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ میرے حال تفصیل میں نہیں جانا، مجھے اور کچھ عرض کرنا ہے۔ پیغمبر نے 5 چیزوں کی بات بتائی۔ ایک، شباب قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو کہ جوانی کیوں دی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس جوانی میں مجھے کیا کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ صحت ہے آپ کے پاس، تندرستی ہے آپ کے پاس، تو اس صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھو اور غنیمت سمجھو بیماری آنے کے بعد، ورنہ بہت سارے مسائل بیمار لوگوں کے لیے آدھے کیا بلکہ تقریباً معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحت کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ صحت دیا ہے، اس صحت کے زمانے کو غنیمت جان کر میں جس طریقے سے جتنی عبادت کرنا ہے مجھے اتنی عبادت کر لینا چاہیے، ورنہ بیماری کے زمانے میں عبادت تو عبادت کا تصور بھی نہیں آتا۔ ذرا سر میں درد آیا نمازیں چھوٹ جائیں گی، ذرا پیٹ میں درد آیا نمازیں ٹوٹ جائے گی، اور کچھ بیماریاں اللہ نہ کرے کہ بڑی سے بڑی بیماری اگر نازل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمایا تو بہت ساری عبادتیں ہماری ترک ہو جائیں گی۔ یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دیا ہے، اس صحت کا شکر ادا کرو اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان کر عبادت کر لو۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غنا کا قبل فقرک، تیرے پاس اگر مال ہے تو فقیری آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے اس مال کے زمانے کو غنیمت جان، اور اس مال سے تو آخرت کا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، ورنہ اس مال کا تو مس یوز کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ ایک ہی خاندان کو شروع سے لے کر آخر تک مال نہیں دیتے۔ باپ مالدار تھا تو بیٹا فقیر، بیٹا مالدار ہے تو پوتا فقیر، پوتا فقیر ہے تو اس کا بیٹا مالدار۔ اللہ تعالیٰ مال کو بدلتے رہتے ہیں، یہ مالدار وہ غریب، وہ مالدار وہ غریب،
بتائیے کہ ہمارے دادا کس عالم میں زندگی گزارے، ہم کس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس دور سے زندگی گزار رہے ہیں ہماری اولاد کس طریقے سے زندگی گزارے گی۔ کتنے کروڑ پتیوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ حضرت چیلے پکا کر ہم زندگیاں کرتے تھے، ہمارے باپ ہم کو پالا ہے، لیکن اللہ کا فضل کہ آج اسٹول اور کرسی میں ٹیبل میں بیٹھ کر کھانے کا موقع ملا ہے۔ یہی میں بچوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، ہم تمہارے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ پکی بات نہیں ہے، اگر کروڑوں کی جائیداد باپ بیٹے کے لیے چھوڑ کر مرتا ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس کروڑوں کی پراپرٹی کو حفاظت کر کے رکھے، ورنہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہی باپ کی کمائی جو پسینے کی ہو یا حرام کی ہو، اس کا بیٹا اس کی کمائی کو تاراج کر کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ چند سال اس کے خاندان میں غنا کے چلتے ہیں، مالداری کے چلتے ہیں، تو چند سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خاندان کے اندر غریبی کو بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، غنا کا قبل فقرک، اپنے مال کے زمانے میں جتنا چاہے اتنا فال سے آخرت کا فائدہ اٹھا لے، اگر محتاجی آئے گی ایک ایک کوڑی کو تو ترستا رہے گا، ایک ایک پیسے کو تو ترستا رہے گا، کبھی حلال میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو کبھی حرام میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ مال دیا ہے، اس مال سے جتنا چاہے اتنا فائدہ حاصل کر لے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فراغ کا قبل شغلک، تیرے فرصت کے زمانے کو، تیری وقت کے زمانے کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان لے۔ وقت ہے عبادت کرنے کا، اب عبادت کر لو، نیک کام کرنے کا وقت ملا ہے، اب کر لو، آج کا کام کل نہ ڈالو، اب ہے وقت آپ کے پاس سدھرنے کا، اب سدھر جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ اگر بچہ ہے تو جوان ہو کر سدھرے گا، جوان ہے تو بوڑھا ہو کر سدھرے گا، بچہ ہے تو بڑا ہو کر سدھرے گا، مالدار ہے تو حج کو جا کر سدھرے گا، بے نمازی ہے تو بعد میں سدھرے گا۔ اب وقت ہے سدھرنے کا، سدھر جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کا بھی وقت نہیں دیتے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ایسے اسے ڈھیل دے کر پکڑیں گے، پھر وہ ترستا رہ جائے گا، اسے کوئی وقت نہیں ملے گا۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتک قبل موتک، تیری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ کب تجھے موت آئے گی؟ موت کے بعد تیرے عمل کا کوئی سلسلہ نہیں۔ مرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت تو خبر میں مل سکتی ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ پورا قرآن خبر میں پڑھنے کی اجازت تو مل سکتی ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں ایک آیت پڑھو، اللہ تبارک و تعالی جنت کا ایک درجہ بڑھائیں گے۔ خبر میں 100 مرتبہ قرآن پڑھو، لیکن ایک درجہ بھی جنت کا نہیں بڑھائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا، حیاتک قبل موتک، تو اپنی زندگی کو غنیمت جان، تیرے مرنے سے پہلے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے سدھرنے کا، تو سدھر جا، ورنہ اگر موت آ جائے گی تیرا کوئی کام خبر میں یا کوئی عمل خبر میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں یہ 2 حدیثوں کی اتنی تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں، وقت ایک بہت قیمتی چیز، آج آدمی ہمیشہ مصروف۔ اللہ کا ایک اعتبار سے شکر ادا کرو، اس زمانے میں مہینوں میں جو کام ہوتا تھا آج منٹوں میں وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سالوں میں اس زمانے میں جو کام ہوتا تھا آج سیکنڈوں میں وہ کام ہو رہا ہے۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے 6 مہینے کا وقت لگتا تھا، آج ایک کتاب لکھنے کے لیے بس پیشاب کو جا کر آ جاؤ، آپ کی کتاب ریڈی ہو جائے گی اسکینر میں۔ اتنا وقت آپ کو ملا ہے، ایسے وقت میں آپ اپنے وقت کو جیسے استعمال کریں گے ویسے اجر ملے گا، ورنہ اگر اس وقت کو ضائع کریں گے، انسان اس وقت کو تباہ اور برباد کریں گے، اس وقت کو دنیا کے لیے حوالے کر دو گے، اس وقت کے شیطان کے لیے برباد کرو گے، پھر یہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ اس وقت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جہنم آخرت میں حشر کے میدان میں ایک آدمی اللہ کے پاس آئے گا، آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے، میں نے تجھے 60 سال کی 70 سال کی زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا؟
یہ کس کی دین ہے زندگی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین. کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال ملے ہیں. یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہمارے ماں کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ میرا باپ مجھے صبح کو 50 روپے دے کر گھر سے بھیجتا ہے تو ضرور شام کو 50 روپے کا حساب لیتا ہے. صبح کو گھر سے نکلتے ہوئے کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچ کے لیے 100 روپے دیتا ہے تو شام کو واپس آ کر ضرور پوچھتا ہے کہ 100 روپے کا خرچہ کیا ہوا، گوشت کتنا ہوا، کوتھمیر کتنا ہوا، ناریل کتنا ہوا. ایک شوہر بیوی سے حساب پوچھتا ہے، ایک باپ اپنے اولاد سے حساب پوچھتا ہے. ارے لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لیں گے. بعض حدیثوں میں بعض محدثین نے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں نماز کے بعد سب سے پہلے سوال کریں گے، بتا میں نے تجھے 50-60 سال کی زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا اس زندگی میں؟ 50 سال کی زندگی میں انسان کو جتنا عمل کرنا تھا وہ عمل اگر نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے گا تو فیصلہ سامنے ہے کہ جہنم بھیج دیا جائے گا. اس وقت وہ بندہ گنہگار اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے دنیا میں بھیج، ایک لمحے کے لیے، 1 سال کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، 1 لمحے کے لیے مجھے دنیا میں بھیج، وہ عمل کر کے لاؤں گا، تو خوش ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں 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 اللہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، میں ان پڑھ اور گوار اور جاہل تھا، 1 لمحے کے لیے بھیج. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گے کہ نہیں، تجھے سمجھانے والے آئے تھے، تجھے بتانے والے آئے تھے، تجھے ڈرانے والے آئے تھے، تو نے وقت کو برباد کیا. تجھے سمجھانے والے، تجھے ڈرانے والے سب آئے تھے. جاءکم النذیر، تیرے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں نذیر سے کون مراد؟ حضرت انبیاء، انبیاء کے بعد حضرت علماء. حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی اچھی بات بتائی کہ اس ڈرانے والے سے مراد سر کے بال کا سفید ہونا انسان کو سب سے بڑا ڈرانے والا ہے. جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں سمجھو کہ وہ بال اسے انفارمیشن دیتا ہے، بس تیرا وقت آ گیا، تیرا وقت آ گیا. ایک دور وہ تھا کہ بوڑھوں کے بال سفید ہوتے تھے، آج تو 15 16 17 سال کے نوجوان کے بال سفید ہو رہے ہیں. اگر کسی سے جا کر پوچھے کیا رہے یہ عمر میں تیرے بال سفید ہے، نہیں نزلہ، نہیں میری طبیعت خراب. طبیعت خراب نہیں ہے، اس زمانے میں عمل ٹھیک تھا، ڈرانے والے لیٹ آتے تھے. آج تیری جوانی کا عمل خراب ہو گیا، ڈرانے والا جلدی آ گیا. یہ نزلہ نہیں، یہ طبیعت کی خرابی نہیں ہے، یہ جسم کی کمزوری نہیں ہے. 16-17 سال کی عمر میں تیرے کالے کرتوتوں کو انفارمیشن دینے والا یہ بال آیا، یہ نزلے کی علامت نہیں، یہ بیماری کی علامت نہیں ہے. جاءکم النذیر کی تفسیر میں حضرت مفسرین فرماتے ہیں سفید بالوں کا سروں میں پیدا ہو جانا اس کی آخری عمر کو بتانے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، اس کی آخری عمر کو بتانے کے لیے سب سے بڑی علامت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک غلام کو رکھا تھا. اس کی نوکری کیا؟ صرف یہ بتانا کہ عمر بن عبدالعزیز تم کو مرنا ہے، تم کو مرنا ہے، تم کو مرنا ہے. آج ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں بتاتا کہ بیٹے نیک عمل کر تجھے مرنا ہے. ایک اولاد اپنے باپ کو نہیں بتاتی کہ بابا نیک عمل کرو تم کو مرنا ہے. ایک شوہر بیوی کو یا ایک بیوی اپنے شوہر کو نہیں بتاتے کہ تم کو مرنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک غلام کو رکھے تھے. اس کا کام صرف یہ ہے گھر میں داخل ہوتے تو عمر کو کہتے عمر تم کو مرنا ہے. گھر سے باہر نکلتے تو نوکر کہتا کہ عمر تم کو مرنا ہے. کھانے کے لیے تو نوکر کہتا کہ عمر تم کو مرنا ہے. آج کوئی ہے کروڑ پتی، اربوں روپے رکھنے والا، کھربوں روپے رکھنے والا، قوم کا ذمہ دار ہو یا مسجد کے ممبر و مصلی میں کھڑنے والا امام ہو، سب کے لیے ارے بیت الخلا کو چھاڑنے کے لیے نوکری رکھتے ہو، اپنے کاروں کی صفائی کرنے کے لیے نوکر و چاکر کو رکھتے ہو. کوئی ایک ایسا مالدار آج دنیا کے اندر روئے زمین کے اندر نہیں جو 1000 1500 2000 روپے دے کر اس کی آخرت تجھے یاد دلائے. گناہ کے لیے اگر قدم
چوکتا ہے تو اس گناہ سے بچانے کے لیے اور موت کو یاد دلانے کے لیے کوئی نوکر کو رکھے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو پکے نمازی, چہرے پہ داڑھی, پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرنے والے, لیکن انہوں نے خاص اپنے پیسوں سے تنخواہ دے کر وہ نوکر کو اس بات کے لیے متعین کیا کہ تجھے مجھے موت یاد دلائے گا. اب روزانہ وہ موت یاد دلاتا ہے, روزانہ موت یاد دلاتا ہے. تو ایک دن موت یاد دلانے کے لیے نوکر آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جاؤ تم آزاد, تمہاری نوکری ختم. غلام نے پوچھا آقا کیا بات ہے, ابھی تم مرے نہیں, میری نوکری چھوٹی کیسی, مجھے کیوں آزاد کیا آپ نے, کیا موت سے غافل ہو گئے تم, اب تم کو مرنا نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا ارے تو میرے باہر رہنے والا آدمی, تو مجھے موت یاد دلاتا تھا. آج صبح صبح جا کر سر میں کنگھی کرنے کے لیے جب آئینہ دیکھا تو میرے سر کے اندر ایک 4-5 سفید بال نظر آئے. اب یہ بال ہی میرے لیے موت کی خبر دینے والے ہیں, اب تیری ضرورت نہیں ہے. یہ سر کے 4-5 بال ہی میرے لیے موت کی خبر دینے والے ہیں, اب تیری ضرورت نہیں ہے. آج سر میں سفید بال نکل کر آئے یا داڑھی میں سفید بال نکل کر آئے, چھپاتے ہم لوگ, چھپاتے کیا کر کے ڈئی لگا کر, داڑھی میں ڈئی, سر میں ڈئی. دھوکہ دنیا کو دے سکتے ہو, حضرت اسرائیل کو تو نہیں دے سکتے. دھوکہ دنیا والوں کو دے سکتے ہو, لڑکی والوں کو دے سکتے ہو, سامنے رہنے والے ہینڈسم انسان کو بتا سکتے ہو کہ تیرے جیسا میں بھی نوجوان ہوں. ڈئی لگا کر سر کے بالوں کو, داڑھی کے بالوں کو, مچھی کے بالوں کو نہیں معلوم کہ اور ڈئی کہاں کہاں لگاتے, کہاں کہاں کے بالوں کو لگانے کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے. لگاؤ ڈئی, لیکن دھوکہ دینے کی کیپیسٹی ہے ڈئی کے اندر ہے کتنی, کسے دھوکہ دو گے؟ اسرائیل کو دھوکہ دینے کی کیپیسٹی ہے. اسرائیل بالوں کو دیکھ کر نہیں آتے, وقت کو دیکھ کر آتے ہیں. وقت ختم ہو گیا, کالے بال والے کو بھی مرنا ہے, سفید بال والے کو بھی مرنا ہے. وقت آ گیا, دبلے کو بھی مرنا ہے اور گورے کو بھی مرنا ہے. اسرائیل شکل و صورت کو دیکھ کر نہیں آتے, اسرائیل تو اس کی ڈیری اٹھا کر دیکھتے ہیں. اس کا مہینہ ختم, اس کا سال ختم, اس کا گھنٹہ ختم, اس کا منٹ ختم, اس کا سیکنڈ ختم, اس کا پانی ختم, اس کا کھانا ختم, اب یہ بھی ختم ہو جائے گا. ارے تیرا کھانا نہیں ہے دنیا کے اندر, تیرا پانی نہیں ہے دنیا کے اندر, تیری شکر نہیں ہے دنیا کے اندر. زندہ رہے گا تو کتے کی طرح بھوکا مرے گا, مر جا, تیرے لیے موت بہتر ہے. اسرائیل ڈیری دیکھ کر تمہارے اور ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے. ڈیری لگانے سے اسرائیل آ کر گھر کے اندر گھسیں گے, 60 سال کے بڈھے کو دیکھیں گے, داڑھی کالی ہے, سر کے بال کالے ہیں, مچھی کے بال کالے ہیں. ارے ابھی تو یہ 16 سال کا کوارا نوجوان ہے, میں غلطی سے بازو کے گھر کے اس گھر کے اندر داخل ہو گیا. کبھی کسی کے معاملے میں ایسا سنا آپ نہیں سنے ہوں گے. تو بہرحال جاءکم النذیر کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ سفید بال کا ہونا اپنی واسطے ڈرانے والا ہے آخرت کو, اس لیے وقت کو غنیمت جانو. لمحہ لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہ گزرے ہمارا کہ جس کی وجہ سے وہ وقت ضائع ہو جائے. گیا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک خبر کے پاس سے گزر رہے تھے. وقت بچانے کے بارے میں بول رہا ہوں. آج ہمارا وقت میں عنوان کیا وقت سے شروع کریں معلوم؟ ہمارے پاس وقت بہت ہے, کام بہت کر سکتے ہم لوگ, لیکن آج ہمارا وقت کہاں قربان ہو رہا ہے. انشاءاللہ چند منٹ میں بتاؤں گا میں آپ کو. ایک کرکٹ کیا آیا, رات کو اٹھ کو 4 رکعت نماز پڑھ کر سو جاؤ, نہیں سوئے. صبح کو 4 بجے اٹھ کر 4 رکعت تہجد پڑھو, نہیں پڑھے. جیوا میں قرآن کی آیت ہے یاسین کی سورہ ملک کی کاتبی رکھ لے کر پھرو, نہیں پھرے. ہر نوجوان ہر گھر کے اندر 6-6 7-7 گھنٹے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کھانے کے وقت میں کھانا نہیں, پینے کے وقت میں پینا نہیں. ارے رات آتی اللہ والے خوش ہو جاتے, آج رات آتی ہم بھی خوش ہوتے ہیں. ان کی خوشی اور ہماری خوشی میں فرق. وہ رات آتی ہے خوش ہوتے ہیں تو اس لیے کہ رات ہے, تنہا ہے, سورج غروب ہو گیا, کالی آ گئی ہے. ایک تو عبادت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, دوسرا ہماری عبادت دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی.
آج ہم کو رات آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے رات ہے، دکانیں بند، مکانیں بند، شراب پیو، شباب کرو، عیش کرو، کوئی نہیں دیکھے گا ہم کو۔ ارے یہ ایک پتھر کا پوجا کرنے والا پتھر کے سامنے جا کر سر جھکاتا ہے، ہم ممبر مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے شرک اور کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان گھر کے دروازے کی اغل کو تال کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تو بتائیے کیا اسے مسلمان کہا جائے گا؟ ارے اسے تو کوئی نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ آج ہم جیسے کمینے مسلمان اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہم کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے عمل سے واقف ہے، اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ 7-7 8-8 گھنٹے ہمارے نوجوانوں کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ ایک ایک لمحے کو ترسنے والے وہ تھے صحابہ، ایک ایک لمحے کو ترسنے والے وہ تھے اللہ والے، اور آج ہم لوگ گھنٹے تباہ ہو رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، خبر کے سامنے نہیں، ذرا ہٹ کو نماز پڑھی۔ پھر ذرا دور گئے، وہاں ایک خبر نظر آئی، وہاں اترے، وہاں نماز پڑھے۔ ساتھ میں رہنے والے ساتھی پوچھے، عبداللہ ابن عمر یہ کیا بات ہے؟ وہاں خبر، وہاں نماز پڑھے، یہاں خبر، یہاں نماز پڑھے، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایسے ہی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نے فرمایا، اے عبداللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ خبر والے کتنے محتاج ہیں، یہ 2 رکعت نماز میں خدا کے شکرانے پر پڑا ہوں، اس لیے کہ میں کام کر رہا ہوں جو کام یہ خبر والے نہیں کر سکتے۔ آج وہ لوگ جانتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کی فضیلت اور ثواب کیا ہے، وہ لوگ اس سے محتاج ہیں، موت نے ان کو خبر کے گھڑے میں سلا دیا، اب 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 200 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے، میں وقت کو کیوں برباد کروں؟ اس لیے میں اترا، 2 رکعت نماز پڑھ لیا شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت دیا ہے۔ آج ہم کو بھی وقت ہے، کہا 15 منٹ ایکسٹرا ہو جائے، ہاتھیں پھر جاتی ہیں گھڑی کی طرف، 1 گھنٹہ زیادہ ہو جائے، دکان کا یجمان نوکر کی تنخواہ کٹ کرتا ہے، کیوں جمعے کو 2 بجے آؤ، بولے تو 2:30 بجے آیا، جھک مار کے رات کے 8 بجے سے پہلے بال سے دیکھتا ہے تو دوسرے اننگز کے آخری اوور تک دیکھتا ہے، 7-8 گھنٹے اس کی زندگی کے برباد ہو رہے، احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وقت کا جواب دنیا میں تمہاری ماں تم کو نہیں پوچھے گی، تمہارا باپ تم کو نہیں پوچھے گا۔ 100 اوور کے نام پر یہ ٹیم کے 50 اوور اور ٹیم کے 50 اوور، 100 اوور کا جو وقت ہم نے دنیا والوں کے لیے قربان کیا ہے، اس ایک 100 اوور کے وقت کا جواب دنیا میں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، خدا کی قسم آخرت میں اللہ تو ضرور ہم سے سوال کرے گا۔ یہ 100 اوور کے وقت میں اگر تو کم سے کم 50 رکعت نماز پڑھ لیتا تو آج بغیر حساب کے جنت کو چلا جاتا۔ آج تجھے بچانے کے لیے عرفان پٹھان نہیں آئے گا، آج تجھے بچانے کے لیے ظہیر خان نہیں آئے گا، آج تجھے بچانے کے لیے انضمام الحق نہیں آئے گا، ارے آج تجھے بچانے کے لیے تیری ماں تجھے نہیں آئے گی، تیرا باپ تجھے نہیں آئے گا، اور تو دنیا والوں کے لیے رات کے 8-8 9-9 گھنٹے جو قربان کیا نا، وقت کو تو ضائع کیا نا، آج وہ حساب دے۔ اگر حساب نہیں دے گا تو جا جہنم میں۔ کیا وہاں ورلڈ کپ آ کر بچائے گا؟ وہاں ویسٹ انڈیز کے پلیئر آ کر بچائیں گے؟ وہاں پاکستان کے کیپٹن آ کر بچائیں گے؟ وہاں کیا ڈراوڈ آ کر ہم کو بلے کی طرح اٹھا کر یا بال کی طرح جہنم کی باؤنڈری سے پار کریں گے؟ یہ وقت کا جواب دینا ہے میرے بھائیوں، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لمحے کا سوال کریں گے اور اس ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے جب بھی موقع ملے عبادت کے لیے اتر جاؤ۔ اللہ والوں کا دستور کیا، ایک لمحہ بیکار نہیں کرتے تھے، ایک لمحہ۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اس زمانے میں حدیث کی کتابیں لکھنا بولے تو اب کے سکا پننا نہیں، لکڑی چھل کر انک میں ڈبا کر لکھنا سو،
بہت مشکل کا کام، ڈباتے رہنا لکھتے رہنا، ڈباتے رہنا لکھتے رہنا. ایسا بٹن ہمارے سر لکھنے کا قصہ نہیں. اب تو ابھی ترقی آ گئی نا، کمپیوٹر آ گیا، اسکینر آ گیا، سب بھی آ گئی ہے. اب تو ایسی مشینریاں بھی آ گئی ہیں کہ مشین کے سامنے بیٹھ کر ہمیں بولتے گئے تو آپ خود لکھے جاتا ہے. ایسی ترقی بھی ہو گئی ہے. اس زمانے میں کیا، لکڑی چھلو، انک میں ڈباؤ، لکھتے جاؤ. کیا لکھ رہے ہیں انہوں؟ حدیث لکھ رہے ہیں. حدیث، پیغمبر کا فرمان لکھتے جاتے. حدیث لکھتے وقت بڑے ہوش حواس سے لکھنا. اگر لکھتے 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 لکڑی چھوٹی ہوگی نہیں تو نب موٹی ہوگی تو اسے باریک کرنے کے لیے پھر چھلنا پڑتا. تو وہ چھلتے وقت بھی جو وقت ضائع ہوتا وہ ضائع کرے بغیر وہ چھلے تک 30 مرتبہ صبح کلمہ پڑھتے تھے. کتنے وقت کی حفاظت کر دیکھو. وقت کی حفاظت کے چھلتے وقت جو وقت ضائع ہوتا، کئی کو میں یہ چھلنے میں برباد کروں، اس لیے کیا کرتے تھے، 30 مرتبہ صبح کلمہ پڑھتے تھے تاکہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو. گھنٹے ضائع ہمارے ہو رہے ہیں کس پر؟ کام نہ کاج، کوئی فائدہ نہیں ہم لوگوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہم کو، خامخواہ. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اب تیرے پاس وقت بھی ہے، اب تیرے پاس صحت بھی ہے. اب تیرے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے. اس صحت کو کیا کرو، غنیمت جانو. اس وقت کو غنیمت جانو. اگر صحت چلے گئی بیماری آ جائے گی. دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے، یا تو صحت یا تو بیماری. صحت ہے موقع جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس صحت کو قربان کرو. ورنہ دوستو اگر بیماری آ گئی تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتے. آج مسلمان اپنے وقت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ والے تو ایسے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنگل میں گزرے، زور کی بارش آئی. بارش میں جا کر چھپے ایک جھاڑ کے نیچے، تو دوسرے جھاڑ کے نیچے ایک بوڑھے میاں نظر آئے جو بھیگ رہے ہیں، کپڑے لت پت ہیں، سایہ نہیں. بارش ٹکنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھے، بابا کام والے تمہیں کہاں جانا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کو بولے، دنیا والا ہوں، آخرت کو جانا ہے. جواب دیکھو، کہاں والے ہیں، کہاں جانا؟ اللہ والوں کے باتاں، اللہ والوں کے زبان سے جو نکلتا نہیں اللہ تعالیٰ صحیح کر دکھاتے. ابھی قریب میں بنگلور کے اندر اخبارات میں پڑھے ہوں گے، ایک ایسا حادثہ ہوا رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 15-20 دن نہیں، بنگلور کی حالت. ایک صاحب کو 2 جوڑواں، 2 جوڑواں میں سے بڑی جورو چھوٹی جورو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا، نہ سوکانا کو نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ تو ہے. بہرحال 2 بیویاں، لکھپتی، مالدار. بزنس کیا معلوم اس کا؟ کیبل چلانے والا. بہت بہترین بزنس. حرام کے بزنسوں میں جتنا فائدہ ہے ہمیں فائدہ سمجھتے ہیں، حلال کے بزنس میں اتنا نہیں. حرام کا کمائے تو بھی میں حرام کا کما رہا ہوں نہ بول کر سر نیچے رہتا ہمارا. 3 دن کا مردہ اکڑ جاتا، دیکھو ویسا اکڑتے حرام کا کما کو ہم لگا. شرم نہیں. حرام کا کھا کر پھرنے سے کپڑے نکال کر پھرو بہتر ہے. کپڑے نکال کر پھرے تو اتنی بے شرمی نہیں جتنا کہ ایک روٹی حرام کا کھا کر پھرے. تو سمجھ میں یہ بات. چوری میں چوری، سینہ زوری کہتے نہیں، وہ مزاج ہمارا ہوگا. سو حرام کا کھائے، حرام کر رہے ہیں، کبھی شرم نہیں ہے. بہرحال بہت سارے لوگ آج کیا بھی کر رہی، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کرو، فلاں کرو. مسلمان ابھی بھی اس میں ہی کیا کہ کیبل چلانے والے. ہم ہی ڈوبے سنم تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے کا قصہ کہ کیبل چلا رہے ہیں. آج مسلمانوں کے دکانہ کیا سٹاں کے، آج مسلمانہ چیٹی کے بزنس کر رہے ہیں، آج مسلمانہ فائنانس چلا رہے ہیں، آج مسلمانہ وڈی کو دے رہے ہیں، آج مسلمانہ روبداری، غنڈہ گردی، حرام، ناجائز کیا کرتے ہیں، رول کال سب کر رہے ہیں. سب فیلڈ میں مسلمان آگے، سب فیلڈ میں مسلمان آگے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آقا کو ہر جمعرات اور ہر پیر ہماری زندگی کی کارگزاری جا کر پہنچتی ہے. پیغمبر زندگی کے ساتھ پر 3 سالہ زندگی کے عرصے میں
مشرکین منافقین سے جو تکلیف پیغمبر کو پہنچی نا، اس سے زیادہ مسلمانوں کی حالت سن کر آج خبر میں تکلیف پہنچتی ہوگی آقا کو۔ حضور کے زمانے میں حضور کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، منافقین، یہودی، نصارہ سے جو تکلیف پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں بولتا ہوں بول کر برا سمجھو کو، اس سے 100 درجے زیادہ مسلمانوں کے اعمال کی خبر پڑھ کر سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ پھر بھی امید ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیے تو خبر کے اندر بھی بد دعا نہیں دیں گے، اس لیے آج ہمارا کچھ دال گل رہی ہے۔ اگر خبر میں بھی اللہ حفاظت فرمائے کہ پیغمبر کی بد دعا نکل گئی، آج تو کم از کم چلنے کی طاقت ہے غیروں کے سامنے، ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ پیغمبر کی بد دعا لے کر کوئی دنیا کے اندر سدھرا نہیں ہے، کوئی سدھرا نہیں ہے۔ بہرحال ہر فیلڈ میں مسلمان آگے، کیبل تھیٹر چلا رہی مسلمان، کتنے مسلمان بنگلور کے اندر تھیٹر چلا رہے معلوم؟ سنے تو ہمارے پتے پانی ہو جاتے، تھیٹر مسلمان چلا رہا ہے، کوئی احساس نہیں کہ اللہ قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اس امید سے کہ اللہ معاف کر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چھے بولے تو جہنم کو بنایا کئی کو؟ ہاں، ایک آدمی نیک کام کر کے جنت کو جا رہا ہے، ایک آدمی گناہ کر کے جنت کو جا رہا ہے، تو وہ نیک آدمی دنیا کے اندر اپنے نفس کو مارا کیوں؟ اس کے گناہوں کی سزا تو ملنا ہے کچھ نہ کچھ، بھول کر گناہ کر دیا تو اور بات، جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے اسے۔ معمولی لائسنس نہیں تو پولیس والا پکڑ رہا ہے، معمولی ڈاکومنٹس نہیں رہی تو کارپوریشن والا پکڑ رہا ہے، گناہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہے۔ لنگر خانہ ہے کسی بابا کے مزار کا، جو چاہے آ کر کھا کر چلے جائے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور۔ تو بہرحال مسلمان چلا رہے ہیں، سن کر افسوس ہوتا، لوگ آ کر بولتے حضرت فلاں محلے میں ایک حاجی صاحب ہیں چیٹی کا بزنس کر رہے ہیں، حضرت چیٹی جائز کیا؟ حضرت چیٹی کیسا بھی جائز ہوں گی؟ سود کی چیٹی، کمیشن کی چیٹی، ایک ہی چیٹی جائز ہے کیا؟ 10 آدمیاں مل گئے، 10 جنے 10-10 ہزار روپے ڈالے، 1 لاکھ روپے، 10 جنوں کے نام سے ایک ایک چیٹی لکھ کر ایک کٹورے میں کی، ایک تمالو میں کی، ایک جگ میں ڈالے، ایک چیٹی اٹھا، مزمل کا نام نکل گیا، 1 لاکھ روپے میں لے لیا، بچت ہر مہینہ میں 10-10 ہزار روپے بن رہا ہوں، ایکسٹرا کسی کو فائدہ نہیں، جس کا پہلے نمبر آیا بس اتنا فائدہ ہے۔ اسے بولتے عربی میں خورا اندازی کی چیٹی ایک ہی جائز ہے۔ سو ایکشن کی چیٹی، کمیشن کی چیٹی، سود کی چیٹی، پہلے کی چیٹی، بات کی چیٹی، سب حرام ہے، لیکن چلانے والے کون؟ مسلمان۔ ان کے سامنے جا کر حرام کے حلال کے مسئلے بولے تو انہوں کیا بولتے ہیں؟ چھوڑو حضرت، اللہ تعالیٰ پوچھا تو منجے بولنے معلوم، تمہیں آپ کو کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ ہماری کتابوں میں ایک واقعہ لکھ کر ہے، ایک آدمی ایک صاحب کی بکری چرا لیا کرتے، چرا کو، کاٹ کو، پکا کو بھی کھا لیا، اٹک گیا بھی انہیں۔ اسے جا کر مولوی صاحب بولے بازو گھر کی بکری چرا کو تو کاٹ کو کھا لینا رے با، اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گا۔ میں چرا بول کو اللہ تعالیٰ کو کیسا معلوم؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، قیامت میں بکری بھی آپ کو بولیں، بکری آپ کو بولتی کیا قیامت میں؟ ویسا کہ تو ٹینشن ہی نہیں مولوی صاحب، کیا جی؟ وہ بکری کو اس کے پاس دے ڈال دوں، ہوگا قصہ ختم۔ بکری آ کو بولتی وہاں، ہاں بکری آ کر بولتی ٹینشن نہیں نہ مولانا، وہ بکری کو لگا جا با دنیا میں لیا آخرت میں دیا، جل مسئلہ پار ہوگا۔ ویسے پلانا کرنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں اللہ وہاں پوچھا تو دیکھ لیں گے بول کر، وہاں کے یہاں کے سوال سے معمولی SLC کا پیپر دینے کے واسطے 5 کلو بچہ گل جاتا، گلتا کہ نہیں گلتا؟ LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ پڑھ لے کر اسے بچہ کے بارے میں چیٹی آتی ہیں، حضرت ہمارے بچے کا فائنل ایگزام ہے، دعا کرو میرا بچہ کامیاب ہو جان دو، MBBS کا ایگزام دے رہا، دعا کرو حضرت، گریجویٹ کا ایگزام دے رہا، دعا کرو حضرت کو بول کر چیٹیاں یہاں کے ڈھیر چمبار کے سامنے حرام یونیورسٹیوں میں جہاں اسکاٹ اور حرامی پن سکھایا جاتا ہے، ویسے کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کی امتحان میں اتنا پتا پانی ہوتا نا، 1,80,000 انبیاء سامنے کھڑے رہیں گے، کروڑوں عربوں کے حساب سے ملائکہ سامنے کھڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی حساب اور کتاب لیں گے۔ بتاؤ کہ اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا لوگ اپنے پریشانی کے بقدر پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کو اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس کا پسینہ اس کے گھٹنے
घुटने तक आ जाएगा, गुड़गे तक। किसी को इतना पसीना निकलेगा कि वो अपने पसीने में मूंढे तक डूब जाएगा, किसी को इतना पसीना आएगा कि वो अपने पसीने में डूब कर अपने हाथों से हिलाता रहा, हाथ इशारा करता रहेगा। ये परेशानी का आलम है। वहां का सवाल यहाँ के सवाल से करोड़ दर्जे ज्यादा सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। हर फील्ड पे मुसलमान है, हर फील्ड पर मुसलमान। एहसास, अरे मैं किसका बाप किसका बेटा हूं इतना मालूम है, मैं कौन मालूम क्या, कौन मैं ज़करिया साहब हजरत का बेटा। कभी मौका आया तो मैं बोलता हूं, कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं पैगंबर का गुलाम हूं। चोरी करते वक्त कभी मुझे दिल के अंदर नहीं, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरों का हाथ काटने का हुक्म दिए, ऐसे पैगंबर का मैं गुलाम चोरी कर रहा हूं। जिना करते वक्त कभी ये नहीं आया पैगंबर का गुलाम। पैगंबर होने के हिस्से से कभी किसी गैर औरत पर नजर नहीं डाली है, ऐसे पैगंबर का मैं गुलाम जिना कर रहा हूं, कभी एहसास नहीं आया। बाबा करोड़पति का तो बेटे को एहसास, बाबा मिनिस्टर बोले तो बेटे को एहसास, बाबा काउंसलर बोले तो बेटे को एहसास, बाबा सदर बोले तो बेटे को एहसास। हमारे आका दोनों जहां के सरदार इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन के हम गुलाम है, कभी हमको एहसास और फक्र नहीं हुआ है। हर फील्ड पर मुसलमान, केबल मुसलमान, थिएटर मुसलमान, गुंडागर्दी मुसलमान, रोल कॉल मुसलमान, हफ्ता मुसलमान, शराब का बिजनेस मुसलमान। कैसे कैसे बिजनेसों पर आज हमारे माहौल और माशरे में मुसलमान फंसे हुए हैं। केबल ऐसे ही एक चलाने वाले एक साहब थे, केबल चला लेकर थे, उनके पास क्या की डिश आती, कहते छतरी, वो बड़ी डिश। अब वहां से उन वैरा लेकर जो जो पैसे देते हैं उनके पास उन्होंने कनेक्शन देते हैं। अब वो जो जैसे जैसे उनको कोई वो चैनल पसंद, वो चैनल। जमात एक आई है उनके मोहल्ले में, अभी हुआ है सो बिल्कुल 1 महीने के अंदर बाहर का किस्सा सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जमात, तबलीगी जमात आई है, गश्त को निकली है। गश्त को करते हुए तबलीगी जमात दुकान के सामने भी जाती, मकान के सामने भी जाती, गुनहगार के सामने भी जाती, नेककार के भी सामने। मौली साहब खड़े रहते भी, वो नौजवान 17-18 साल का गश्त में जो मुतकल्लिम बनकर बाहर निकलता है, मौली साहब को भी नसीहत करता है। क्या वास्ते? अब मशवरे में मैं मुतकल्लिम हूँ, नहीं मालूम कि मैं मौली साहब को नसीहत करा तो मैं सुधर जाऊंगा, अगर मौली साहब बिगड़े हुए तो मेरी बात से सुधर। ये किस्ला लेकर निकले, जाकर जमात की दावत देने लगे। बाज लोगों को पसंद आती है दावत, बाज लोगों को पसंद नहीं आती है। जमाते हैं ना, फिरके हैं ना, कोई तबलीग को पसंद करता है, कोई तबलीग को गाली देता है। अब उसे हमें क्या करेंगे? जाते इनके पास भी गए ही, जाकर दावत दिए ही। दावत दिए तो उन हुज्जत करे, जाओ जी पहले तुम्हारे घरों को सुधारो, बाद में तुम लगा बाहर निकलो। पहले तुम्हारे बीवी बच्चों को सुधारो, बाद में बाहर बात करो। रखते ना जरे आदि खोपड़ी के मुसलमान, पहले जाकर रे बड़े बड़े मौलवी साहब के घर में है जी टीवियां, उनके घर से निकालो। तुम्हें हम ना आगे बोलने के वास्ते, वो जो जमात के मुतकल्लिम बने थे ना, बुढ़े मियाँ कहते, बुजुर्ग आदमी, क्या अल्लाह ताला को उनकी अदा पसंद थी कि उन्होंने बोल रहे खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे से बात करूं सो तुम्हें मेरे से बात करो, दुनिया वालों को छोड़ो, हमारे तुम्हारे मामलात को सामने रखो। तुम्हें जो डिश चला रही ना, इससे जितने लोग गुनाह करेंगे उन तमाम का गुनाह उनको भी मिलेगा, उनका गुनाह तुम्हारे सर भी आएगा। अब ऐसे ऐसे चैनल आ गए हैं जिसमें कपड़ा पहनकर जाना ऐब है, कपड़ा निकाल कर जाना तहजीब में दाखिल है। कपड़ा कितना छोटा पहनते हैं कि उन्हें उतना कमर्शियल हैंडसम स्मार्ट फला फला का नाम लगाते हैं। दुनिया तुम्हारी वजह से नंगी नंगी तस्वीर देख रही है। अब उन्हें क्या कर डाला कि क्या बोल डाला कि हजरत का दिल टूटिया। हजरत बोले निकलते हुए जमात को लेकर, एक वक्त है तेरे पास के तू दुनिया वालों को नंगी तस्वीर दिखा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरी नंगी तस्वीर दुनिया देखेगी। वक्त कबूलियत की थी, मरगा उन्हें अपने वक्त पर करीब में। दोनों मियाँ बीवी का तकरार, इसके बच्चे उसके बच्चों में इख्तलाफ, उन्हें मरकर जाकर दफना कर 10 दिन भी हो गए, 1 दिन 2 दिन नहीं 10 दिन। 3 दिन के बाद जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना कि तो अंदर मैयत सड़ जाती बोलकर 10 दिन हो गए ही। 10 दिन के तक अंदर क्या हाल हुआ रंगा, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए मुसलमान होने के नाते। लेकिन 10 दिन के बाद बड़ी जोरूगा की छोटी जोरूगा की बेटा प्रॉपर्टी के वास्ते जाकर पुलिस को कंप्लेंट दे डाला, मेरे बाबा को बीमारी आको मरे नहीं, उनकी फला जोरू मार को मरगी से हो। जाको कंप्लेंट देते ही पुलिस आई, सीधा
ارے 10 دن ہوا نا بول کر ہندوستان کا قانون چھوڑتی بھی نہیں، خبر کھودے ہی اسے. قدس صاحب کی عیدگاہ میں، کوئی اور جگہ نہیں، شیواجی نگر کے قدس صاحب کے قبرستان میں خبر کھودے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میں تو 10-15 منٹ پیپر پڑھ کو پریشان ہوگا. اللہ تو اگر کسی کو سزا دینے پر آتا ہے تو زندگی میں کیا مرنے کے بعد خبر کھولنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. تو کسی کو اگر سزا دینے پر آتا ہے خبریں پھاڑ دیتا ہے، لوگوں کے کپڑے کیا پھاڑنا، عمل کیا پھاڑنا، اعمال کو کیا پھاڑنا، خبریں پھاڑ کر اس کی حقیقت کو باہر نکال دیتا ہے. نہیں معلوم کہ ہمارا بھی کیا ہوگا. شان و شوکت سے جنازہ اٹھے گا، جا کر خبر کے حوالے کریں گے. اندر کا عذاب ہی ایسا ہے بولا تو باہر کا عذاب کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. 10 دن کے بعد پولیس آئی، پولیس کے ساتھ میڈیا آئی، ڈاکٹرز آئے، باقاعدہ بورنگ یا وکٹوریا اسپتال کے وہ کیا بولتے ہیں وہ پوسٹ مارٹم کرنے والے وہ جلاداں کے وہ کون کی آئے. آنے کے بعد خبر کھولے تو سورت پورا کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. پیغمبر چپکے کیا بولے، خبر کا عذاب. سورت پورا کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. میت کو باہر نکالے، کفن کھولتے ہیں تو میڈیا والے باقاعدہ اس کی ننگی لاش کو فوٹو میں کیچ کریں. ادیا ٹی وی کے اندر پورے بنگلور کو اس کی ننگی تصویر کو دکھایا گیا. اس وقت جو بزرگ بولے کہ آج تو دنیا والوں کو ننگی تصویر دکھا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری ننگی تصویر دنیا والے دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کے زبان سے جو نکال دیتا نا، کبھی اسے جھوٹا کرنے نہیں دیتے ہیں. ایسے ایسے زمانے بھی آج چل رہے ہیں. سنبھل کر چلنا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زندگی کو خدا کے لیے قربان کرنا ہے. ایسا نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی غلط. میری وجہ سے دوسرا آدمی گناہ کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے والے بزرگ فوراً کہنے لگے کہ عیسیٰ جب پوچھے کہاں والے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں دنیا والا ہوں، آخرت کو جا رہا ہوں. وہ تو آپ بھی ہیں، وہ تو میں بھی ہوں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا؟ حضرت عیسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ کتنا بہترین جواب ہے کہ دنیا والے ہیں، آخرت کا سفر ہے. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ تو ہے اپنی جگہ پر، آپ کا گھر کہاں ہے بڑے میاں؟ تو کہنے لگے کہ میں گھر بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں. گھر کہاں پوچھے تو ہمیں تو عائش کمانے کے واسطے، کھانے کے واسطے، عائش کرنے کے واسطے، مارنے کے واسطے، مرنے کے واسطے، چرانے کے واسطے، لٹا، ہمارا مقصد ہی وہ. گھر بنانا تو دور کی بات، کیا واسطے بھی ہمیں کھانا پینا سونا اٹھنا عائش کرنا آرام کرنا آرام کھانا کمانا سب کچھ کرنا ہمارا مقصد ہو گیا. خالی گھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے میاں جواب دیتے ہیں میں گھر بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کہاں زندگی گزارتے؟ یہ بڑی زمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں ہزاروں جانور بارش میں بھیگتے ہیں، دھوپ میں سوکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتے وقت کا مجھے صحت نہیں دے گا؟ دیکھیے اللہ والوں کی یہ بڑی زمین میں ہزاروں کروڑوں جانور جو بارش میں بھیگتے ہیں، دھوپ میں سوکھتے ہیں. یہی زندگی میری بھی ہے کہ میں بھی بارش میں کبھی بھیگ جاتا ہوں تو دھوپ میں سوکھ جاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھے بڑے میاں یہ جنگل ہے، یا سانپ کیڑے سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، نقصان پہنچائیں گے، فطرت ہے نا. تو جانور جب کسی کو تکلیف دینے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں کون ہے. پیغمبر کو بھی اپنی زندگی میں بچھو کاٹیا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات ہے کیا حضرت تم نے بھی مچھرا کاٹیں گے بول کر مجھے کون کی پوچھا تھا؟ سمجھ میں آئی بات بھائی ہم مچھرا ہی کیا بول کو ایک جگہ بیان کو جا کو بیان گیان کردال کو جا کو میں گیا تو اکثر مسجدوں میں سوتا ہوں، یعنی تو مدرسے میں دور رہا تو گھر گرا میں سونے کی عادت نہیں. تو مچھرا ہی کیا بھی بول کر پوچھا میں کیا حضرت تم نے بھی مچھرا کاٹتے ہیں کیا جی منجے جن گن شیطان کی تن سمجھ گئے کیا کہ مچھر میں حضور کو بچھو کاٹتا وقت کیا منجے مچھر نہیں کاٹیں گا کیا حضرت تم نے بھی مچھر کاٹتا کیا بول کر. یہ بھی ایک سوال کیا مولوی صاحبہ بولے تو آسمان سے اترے تو فرشتے کیا بھی انہوں کرنا نہیں کیا بھی ان کو ہونا نہیں ہے. حضور کو بچھو کاٹیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات کی حدیث ہے بچھو کاٹیا پیغمبر پیاز منگا کر علاج کرے، پیاز کاٹ کر بچھو کاٹے سو جگہ پر لگائے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ درد اور جلن کی وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو کے خطرے بھی گرے ہیں. اس وقت پیغمبر بچھو سے کہا کہ بچھو اللہ کی لعنت تیرے اوپر ہو، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، نہ تو نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو.
تو نہ نمازی کو چھوڑتا نہ غیر نمازی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, بچھو آ کر کاٹے اثر. اس وقت سے اللہ کے رسول کی لعنت جب بچھو پر پڑی ہے تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ بچھو کو دیکھتے ہی سب سے پہلے مارنے کا پلان بناتے. دوسرے جانوروں کو بھی کم از کم دیکھتے ہی کون کی فاتحہ دلاتا, کون کی قرآن پڑھتا, کون کی کانکی جاتا اجمیر کو. بچھو کو دیکھ کر کون بھی فاتحہ دلایا نہیں اب تک کہ حضور کی بد دعا ہے. وہ جانوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی, بولے تو ہمارے انسانوں کو نہیں لگے گی کیا؟ ذرا سوچئے. تو بہرحال تو یہ جانور, یہ کیڑے پتنگے, سانپ بچھو ہیں, تکلیف پہنچائیں گے. بزرگ نے کہا کہ تکلیف تو ان کو پہنچانا ہے, لیکن جو خدا سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. عیسیٰ کو بول رہے ہیں, سو پیغمبر کو, جو خدا سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا نا, ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کو اپنا گھوڑا بنائے تھے. ہے کوئی شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹا رکھ کر اپنا گھوڑا اپنا غلام بنا کر چلا رہے ہیں. اللہ والے اللہ سے ڈریں گے تو ساری دنیا ہمارے سے ڈرے گی. آج اللہ سے ہم نہیں ڈرتے ہیں, ہم ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں. ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ آج پورا بنگلور کتوں سے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ پورا بنگلور کتوں سے پریشان ہے. ایک دور اللہ والوں کا وہ تھا کہ کتے تو کتے, شیر تم نہیں مارتے تھے, آج کتوں سے پریشان ہے. ایک جماعت کتوں کی وجہ سے پریشان ہے تو ایک جماعت کتوں کی حفاظت کرنے کے واسطے آواز لگا رہی ہے. یہ سب سیاست ہے. کتوں کی وجہ سے پریشان, رات کو نہیں جا سکتے, کتا کاٹ ڈالیں گا. اندھیرے میں نہیں آ سکتے, کتا کاٹ ڈالیں گا. دعا پڑھ کر نکل کے امان اللہ, اے اللہ میں تیری امانت میں ہوں, اللہم احفظنا, اللہ میں تیری حفاظت میں آ گیا ہوں, اللہ باہر نکل رہا ہوں, تو اپنی حفاظت کر لے, فرشتوں کے ذریعے سے میری حفاظت کر لے. آیت الکرسی پڑھ کر نکلو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر نکلو. کتا تو کتا, شیر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر یہ یقین پختہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. جانور کی طرح باہر نکلے, جانور کی طرح اندر نکلیں گے تو واقعیتاً ہم کو کتے سے بھی ڈرنا پڑے گا. سمجھ میں یہ بات, جیسے کہ آج پورا بنگلور ڈر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عزر سے پوچھے, جانور ہیں, کیڑے پتنگے ہیں, تکلیف پہنچائیں گے. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے جواب دیا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھے, ایک گھر بنا لینا چاہیے, کیونکہ 3 چیزیں یا 4 چیزیں دنیا کے اندر نیک بختی کی علامت ہے. ایک ایمان کا ملنا, دوسرا صحیح بیوی کا ملنا, تیسرا ایک سر چھپانے کے لیے سایہ ہونا, چوتھا ایک نیک اور صالح اولاد ہونا. یہ اگر کسی کو مل گئے سمجھ جاؤ کہ انہیں دنیا کے اندر نیک آدمی ہے. کیا کیا؟ پہلے تو ایمان, دوسرا نیک بیوی. نیک بیوی کو تو گوری لپسٹک لگا لگا ہینڈسم ابا کیسی رننا معلوم کیا, اسے نیک ہمیں بولتے سب ایسے کیا. نیک بیوی اسے بولتے کہ اس کے گوٹ سے نمازیاں پیدا ہو جائے, اس کے گوشت سے حاجیاں پیدا ہو جائے, متقی پرہیزگار پیدا ہو جائے, اسے بولتے نیک بیوی. نیک بیوی کا ہونا عزت آبرو کا, صحیح گھر, حلال پیسوں کی اینٹ اور گارے اور پتھر سے بنا ہوا ایک سادہ سیدھا گھر, اور نیک اور صالح اولاد اگر مل گئے تو یہ 3 چیزیں ایمان کے بعد انسان کے نیک علامت, نیک بختی کی دلیل ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ یہ نیک بختی نہیں. عیسیٰ, میں اپنا وقت گھر بنانے پر برباد نہیں کرتا. تمہارے سے پہلے کے پیغمبر مجھے بولے تمہیں صرف 700 سال زندہ رہیں گے, اس کے واسطے میں سوچا اتنی چھوٹی عمر میں ایک چند سال گھر بنانے پر میں کئی کو خرچ کروں. ان سے پہلے کے پیغمبر وہ بزرگ کو بولے ہیں کتنے سال؟ 700 سال. 700 سال کا تو آپ سمجھ میں آگا نہیں, 7 سنچوریاں سمجھ میں آ گیا کیا؟ 700 سال کا تو معمولی بات نہیں ہے. تمہارے سے پہلے کے بزرگ بولے 700 سال تمہیں زندہ رہیں گے. تو میں سوچا اتنی چھوٹی عمر میں میں کئی سال گھر بنانے پر خرچ کروں. یہ تھا اللہ والوں کے وقت کی حفاظت کرنا. ان کو 100 سال ملتے تھے, پھر بھی ایک لمحے کو انہوں غنیمت سمجھتے تھے. ہماری عمر تو 50 60 70 80 سال ہے, بالکل کم عمر ہے, لیکن ہم وقت کو کیسے برباد کر رہے ہیں. جیسے کاویری کا پانی تمل ناڈو کے لیے شاید برباد ہو رہا ہے, ایسے نکل رہا ہے کہ کسی کو خطرے کا احساس نہیں ہے. رات آئی ہے تو گناہوں میں مبتلا نہ ہو. ایک وقت وہ تھا کہ تم کو جگانا چاہتے تھے, تم جگنے کے لیے تیار نہیں ہے نوجوان معاشرہ, لیکن آج تم کو ایک بھیڑ اور چمبار
تم کو جاگنے کے لیے کہہ رہا ہے تو جاگ رہے ہیں. اگر یہ حالت رہے گی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے. نیند کے لیے ترسو گے, نیند کے لیے گولیاں کھاؤ گے, پھر تم کو نیند نہیں آئے گی. سونے کے وقت سونا, اٹھنے کے وقت اٹھنا. پھر بہت سارے کام ہم کو جو دین کے معاملے میں ہیں اور دنیا کے معاملے میں ہی کرنا ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں جو ایسا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں, جیسے شرط لگانا, شرط کا پیسہ کھانا, سٹہ بازی کرنا, مسلمان ایک ایک رن پر 10-10 روپے کو لگانا, ایک ایک وکٹ پر 100-200 روپے کو لگانا, یہ تمام جسے جوا کہتے ہیں. اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح طور پر وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مختصر سی عمر کے اندر ایسی خیر و برکت عطا فرمائے جو خیر و برکت پرانے نبیوں کی امت میں 100 اور ہزاروں سال کی عمروں میں برکت عطا فرماتا تھا. دوستو, ان تمام واہیات سے, ان تمام غیر غلط کاموں سے اور وقت کو ضائع اور برباد کرنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرے, اپنے اولاد کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق سامنے کی جگہ بھی مسجد کے مدرسے کے لیے خرید لی گئی ہے, اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے چندہ دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے, دنیا اور آخرت میں نعم البدل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. داروں کی صحبت سے حفاظت فرما, عہدیداروں کی صحبت سے حفاظت فرما, شیطان کی صحبت سے حفاظت فرما, نفس کی خواہشات سے حفاظت فرما. نیک بنا, ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ عطا فرما. اللہ قوم کا سرمایہ ہے مولا, ہمارا نوجوان بہک گیا مولا, ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما. اللہ قوم کا بہادر بنا, قوم کا شجاع بنا, قوم کا دلیر بنا, قوم کا بہادر بنا. اللہ قوم کا ہمدرد بنا. گمراہ نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما. تمام نوجوانوں کو دیندار بنا, تمام نوجوانوں کو متقی بنا, تمام نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما. تمام کے چہروں کو داڑھی سے آراستہ فرما. تمام کو سنت کی محبت عطا فرما, تمام کو فرض کی محبت عطا فرما, تمام کو نوافل کی محبت عطا فرما. تمام نوجوانوں کو گناہوں سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان تمام کو نمازی بنا, ان تمام کو قرآن کا علم عطا فرما. اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں کے راستے سے بچا دے مولا. اللہ ہر نوجوان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کے جوانی میں برکت عطا فرما, ان کے اندر ہمت عطا فرما, ان کے اندر طاقت عطا فرما, ان کے رونے کو گڑ گڑانے کو قبول فرما. ان سے ایسا کام لے لے مولا جیسے تو نے صحابہ سے کام لیا. اللہ ان سے ایسا کام لے لے مولا جیسے تو تابعین و تبع تابعین سے لے لیا. اللہ ہم تیار ہیں مولا, ہم نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرما, بزرگوں کی بزرگی کو قبول فرما, ان کے عمروں میں برکت عطا فرما.